الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم آج اس کے نام پر یہاں سب جمع ہیں. میں مدرسہ کی انتظامیہ کی بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں اپنے ہاں دعوت دے کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا موقع عطا فرمایا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور انہیں عزت بخشی، تمام مخلوق پر فضیلت بخشی. فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کیا جائے. یہ عزت، یہ فضیلت جو آدم کے حصے میں آئی وہ کس بنا پر تھی؟ اس کی بنیادی وجہ انسان کو دی جانے والی عقل اور اس کا استعمال اور اس عقل کے ذریعے علم حاصل کرنا. وعلم آدم الاسماء كلها. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے ناموں کی تعلیم دی اور انہوں نے وہ علم حاصل کر لیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو سکھایا وہ انہوں نے سیکھ لیا. تو اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، تو وہ سب ان کے آگے جھک گئے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کو ملنے والی جتنی بھی نعمتیں ان سب میں افضل ترین نعمت علم کی نعمت ہے. نفع مند علم چاہے دنیا کا ہو یا دین کا، دونوں ہی انسان کی عزت اور رتبے، مقام اور مرتبے میں اضافہ کرتے ہیں. باقی جتنے بھی مخلوق ہیں ان کے پاس جتنا بھی علم ہے، جو بھی وہ جانتے ہیں، وہ بس اتنا ہی ہے جتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو سکھا دیا ہے، یعنی ان کے اندر پروگرام کر دیا ہے، سمیت فرشتوں کے. کیونکہ جب فرشتوں سے پوچھا گیا کہ وہ ان چیزوں کے نام بتائیں تو انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. پاک ہے تو، ہمیں کچھ علم نہیں، ہمارے پاس بس اتنا ہی علم ہے جو تو نے ہمیں دے دیا ہے. یعنی ان کے اندر مزید سیکھنے کی صلاحیت نہیں، جو اللہ نے پروگرام کر دیا، جتنا جس فرشتے کو دیا وہی اس کے پاس. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کی صلاحیت بھی بخشی اور اس میں اضافے کی بھی قوت بخشی، اور ہمارے لیے لازم کیا گیا کہ ہم پیدائش سے لے کر موت تک، پنگھوڑے سے لے کر قبر تک سیکھتے چلے جائیں. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں یہ حکم دیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. آپ کہیے کہ اے میرے رب مجھے علم میں اضافہ عطا کر، زیادہ دے مجھے علم میں زیادتی دے. یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ مجھے مال میں زیادتی دے اور مجھے اولاد میں زیادتی دے اور مجھے اور دنیا کی نعمتوں میں زیادتی دے. خاص طور پر جس چیز کی زیادتی اور جس چیز کی کثرت کی دعا کرنے کو کہا گیا وہ کیا ہے؟ رب زدنی علما. اور یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی مزید جاننے کی
اور مزید حاصل کرنے کی دعا مانگیے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کے پاس جس عمر میں جتنا بھی علم ہے وہ کافی نہیں، کیونکہ اس کی کوئی انتہا ہی نہیں. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. انسان کا علم تو بہت ہی محدود ہے، وہ تو اللہ کے علم میں سے بس جتنا اللہ نے چاہا اتنا اس نے حاصل کیا. انسان اپنے عقل کا، اپنے دماغ کا بہت محدود حصہ دنیا میں استعمال کرتا ہے، اور اسے استعمال کر کے جو کچھ بھی سیکھتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں، سمندر کے مقابلے میں قطرے برابر بھی نہیں ہے. ساری مخلوق کا علم، تو ساری مخلوق کے پاس اگر ایک قطرہ ہے تو ہمارا حصہ اس میں کتنا ہوگا؟ یعنی اگر اپنے حصے کا علم دیکھیں، ہم کچھ بھی نہیں، ہم جاہل ہیں. اور علم کسی خاص ڈگری میں بھی نہیں کہ کسی نے پی ایچ ڈی کر لی تو وہ عالم بن گیا. یہ تو ایک مسلسل پروسیس ہے، اور علم حاصل کرنے کے بعد کہیں اکٹھا کر کے رکھا بھی نہیں جا سکتا اگر آپ اس کو تازہ نہ کریں اور بار بار اس کو دہراتے نہ رہیں. مثلا اگر کوئی شخص قرآن مجید کا حافظ ہے تو ایک دفعہ حفظ کر لینا کافی نہیں، اس کو تازہ کرنا ضروری ہے. اسی طرح کوئی بھی اور چیز آپ سیکھتے ہیں تو صرف سیکھ کر اکٹھے کر کے کہیں رکھ نہیں سکتے اس کو، وہ باقی نہیں رہتا اگر آپ اس کا مذاکرہ نہ کریں، اگر آپ اس کو تازہ نہ کریں. اس کو زندہ کرنا ضروری ہوتا ہے. تو اس لیے علم میں اضافہ مطلوب ہے اور ہر شخص کے لیے لازم ہے. یہ نہیں کہ یہ صرف پیغمبر کے لیے ہے یا صرف علماء کے لیے ہے یا صرف چند لوگوں کے لیے ہے جو اپنے گھر بار چھوڑ کے کسی مدرسہ یا اسکول یا یونیورسٹی میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، بلکہ ہر شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے علم میں اضافہ کرتا رہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں وہ تباہ ہوا، برباد ہوا. اب وہ بہتری کئی صورتوں میں لائی جا سکتی اور وہ بہتری عمل کے ساتھ آتی ہے، لیکن عمل کے لیے کیا چاہیے؟ علم چاہیے. اور صرف جان لینا ہی کافی نہیں، اس علم کا تازہ کرنا، اور پھر صرف معلومات کا جمع کرنا بھی علم نہیں ہوتا. وہ تو کمپیوٹر بھی بہت کچھ جمع کر لیتا ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو جو کمپیوٹر میں جتنا علم ہے شاید وہ ہمارے اندر نہیں. تو کیا کمپیوٹر عالم ہو گیا؟ تو علم صرف معلومات اکٹھی کرنے کا نام نہیں، یا کچھ چیزیں زبانی یاد کر لینے کا نام نہیں، بلکہ اس کو اپنے اندر جذب کر کے اپنے عمل میں بدلنے کا نام ہے. انسان کا علم میں اتنا ہی حصہ ہے جتنا علم اس کے عمل میں آ گیا. اگر عمل میں وہ نہیں آیا اور وہ ایکسٹرا ہوا تو وہ چلا جائے گا، انسان کو بھول جائے گا، ختم ہو جائے گا. اس لیے یہ ایک جہد مسلسل کا نام ہے. تو ہم اپنا آج کل سے کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ ہر روز کم از کم ایک نئی چیز سیکھ کر. اگر ہم صرف ایک چیز بھی سیکھ رہے ہیں ہر روز تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کے مقابلے میں آج ہمارا دن بہتر ہے. اور اگر ہم نہیں سیکھ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم وہیں پر کھڑے. کیونکہ عمل کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ انسان کو موٹیویشن ملتی رہے. بہت سی چیزوں کا ہمیں پتہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی نہیں کر پاتے. کیوں؟ تو سستی ہوتی ہے، کبھی ہم پتہ نہیں اور کن چیزوں میں گم ہو جاتے ہیں، اور مصروفیات میں پڑ جاتے ہیں، اور چیزوں میں کھو جاتے ہیں. اس لیے سیکھتے رہنا یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بلب جلانے کے لیے، لائٹ جلانے کے لیے پاور ہاؤس سے کنیکشن ضروری ہے. آپ کی لائٹ اس لیے جل رہی ہے کہ اس کا کنیکشن ہے. اگر یہ کنیکشن ٹوٹ جائے، آپ اس کو بند کر دیں، ڈسکنیکٹ کر دیں تو روشنی نہیں رہے گی. تو ہمارے لیے پاور ہاؤس کی طرح کیا ہے؟ قرآن و سنت کا علم. تو اس کے ساتھ ہمارا کنیکشن اور مسلسل کنیکشن کہ وہ وہاں سے ہماری سیرابی ہوتی رہے، ہمیں روشنی ملتی رہے اور یہ چراغ جلتا رہے، تبھی یہ ہو سکتا ہے. اور پھر جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ خالی معلومات اکٹھی کرنے کا فائدہ نہیں. علم کا ایک نور ہوتا ہے، ہدایت کا ایک نور ہوتا ہے. جب تک سینے میں علم کا نور نہیں آتا انسان عمل کے قابل نہیں ہوتا. انسان کی آنکھیں دیکھ نہیں پاتی، انسان کے کان حقیقت کو سن کر سمجھ نہیں پاتے. انہا لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التي في الصدور. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینے میں. تو جب دل میں ایمان ہوتا ہے، اس کی حرارت ہوتی ہے، اس کی روشنی ہوتی ہے،
تو جو باہر سے ملنے والا علم ہے وہ پھر انسان کے عمل میں ڈھلتا ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ اہل کتاب کے پاس بھی علم کی کمی تو نہیں تھی. جن کا نام ہے اہل کتاب رکھا گیا، کتاب والے. اگر کسی کو بھی کہا جائے فلاں کتاب والا تو فوراً کیا خیال آئے گا؟ کتاب والا، کتاب ہے اس کے پاس. بہت سی چیزوں کے ساتھ والا تھا، کپڑے والا، رنگ والا، فلاں والا، والا والا، تو یہ کتاب والے تھے، یعنی کہ کتاب پر عبور تھا انہیں. لیکن انہوں نے کتاب کے ساتھ کیا کیا؟ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین. جن لوگوں کو تورات اٹھوائی گئی یعنی دی گئی، پھر انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے پڑھا تھا اس کو اور یاد بھی کیا اور انہوں نے اس کے اوپر مہارت بھی حاصل کی، کیوں کہا کہ اس کو اٹھایا نہیں؟ یعنی اس کا حق ادا نہیں کیا. انہوں نے صرف اس کی معلومات اکٹھی کر لی اور وہ ان کے اوپر ایک بوجھ کی طرح لگ گئی. اور ان کا وہ بوجھ کیسا تھا؟ کمثل الحمار یحمل اسفارا، جیسا گدھا ہوتا ہے، گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں. تو جو علم انسان کے اندر نہیں اترتا، انسان کے قلب کو روشنی نہیں بخشتا، وہ پھر کیا ہے؟ انسان کے اوپر ایک وزر ہے، ایک بوجھ ہے، گدھے کی طرح. اور یہ بہت ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا. جھٹلانا کیا ہے کہ آیات آئیں، ان کو دیکھا، پڑھا، عمل نہیں کیا، وہ واپس چلی گئی. تو اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہ کتاب کے ساتھ ظلم ہے. ایک ظلم کیا ہے؟ اس کو نہ پڑھنا. اور ایک ظلم کیا؟ پڑھ کے عمل نہ کرنا اور پڑھ کر اس سے روشنی حاصل نہ کرنا. اصل علم والا کون ہوتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے. اگر اللہ کا ڈر نہ ہو تو وہ علم بھی فائدہ مند نہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے علم والے بندے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں جس نے 4 کتابیں پڑھ لی وہ ضرور اللہ سے ڈرنے لگے گا. ہاں، جس نے واقعی سنجیدگی کے ساتھ اس علم کو لیا، خالص نیت کے ساتھ اس کو لیا، پھر وہ علم اس کے عمل میں بدلا اور اس کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوا. یعنی دل جب روشن ہوتا ہے تو وہ اس میں تقویٰ ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا احساس ہوتا ہے. وہ جہاں بھی ہوتا ہے اس علم کی روشنی میں دنیا کی مختلف چیزوں کو دیکھتا ہے. وہ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر بار کو، اپنے مال متاع کو، اپنے کاروبار کو، اپنے لینے، اپنے دینے، اپنی ہر چیز کو اس کی روشنی میں دیکھتا ہے کہ کیا فائدہ مند اور کیا نقصان دہ، کیا جائز اور کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو فرقان نصیب کرتے ہیں. تو جب تک یہ فرقان نہ ہو انسان کے اندر، تقویٰ نہ ہو، اللہ کی خشیت نہ ہو، اللہ کی معرفت نہ ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پہچان نہ ہو، تو پھر وہ علم نہیں. اس روشنی میں ہم سب کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس نیت کے ساتھ علم حاصل کرتے ہیں. کیونکہ جب تک نیت درست نہ ہو اس وقت تک انسان پھر عمل نہیں کر پاتا. ایک ہوتی ہے نیت کہ انسان عالم کہلائے، اس کی شہرت ہو لوگوں میں، اس کی عزت بنے، لوگوں میں اس کا مقام اور مرتبہ بنے. تو یہ کوئی درست نیت نہیں ہے. نیت کیا ہونی چاہیے کہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب نصیب ہو، انسان اللہ کی مرضی کے کام کر سکے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ جس مقصد کے لیے بھیجا اور فرمایا ہے وہ اس کو پورا کرے. کیونکہ قیامت کے دن علم کے بارے میں جو سوال ہوگا وہ کیا ہوگا کہ اس پر عمل کتنا کیا. یہ نہیں پوچھا جائے گا کون سی ڈگری لے کر آئے، کتنی کتابیں یاد تھیں، یہ نہیں پوچھا جائے گا. کیا پوچھا جائے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن عمره فیما افناہ وعن علمه فیما فعل وعن ماله من این اکتسبہ وفیما انفقہ وعن جسمه فیما ابلاہ. انسان کے قدم حشر کے میدان سے ہل نہیں سکیں گے جب تک 4 چیزوں کا جواب نہ دے. نمبر 1 کہ اس نے اپنی عمر کو کس چیز میں فنا کیا، زندگی کہاں کھپا دی، کس چیز میں لگا دی، کس چیز میں گھلا دی. اب دیکھیں کہ جب ہم بچپن سے جوانی
سے بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں تو ہمارا جسم گھلنے لگتا ہے. تو جوانی پیک ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں انسان میکسیمم کچھ کام کرتا ہے. پہلا زمانہ جس میں سیکھ رہا ہوتا ہے اور جان رہا ہوتا ہے, وہ بھی ابھی امیچور ٹائم ہوتا ہے. پھر جب بڑھاپا آنے لگتا ہے تو پھر بھی اتنی صلاحیتیں اور طاقتیں نہیں رہتی. تو جب اللہ تعالیٰ انسان کو ذہنی, جسمانی اور ہر طرح کی صلاحیت اور قوت عطا کرتا ہے تو اس وقت انسان کو لازمی سوچنا چاہیے کہ یہ قوتیں کس چیز میں لگ رہی ہیں, وہ کر کیا رہا ہے اس سے. فیما افناہ, فنا ہوتا ہے ختم ہو جانا, فوت ہو جانا, کسی چیز کا زوال ہو جانا. یعنی جو بھرپور صلاحیتیں اور طاقتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی وہ کہاں ختم ہوئی, کہاں لگی, کہاں گھلی, کہاں کھپی. اب یہ کیسے پتا چلے؟ ہم صبح سے شام تک اپنے اوقات اور اپنے اعمال پر غور کریں, خصوصاً جوان لوگ. سبھی کو کرنا چاہیے لیکن خصوصاً جوان, کیونکہ ان کے پاس سب سے زیادہ ہوتی ہیں یہ طاقتیں اور صلاحیتیں یوتھ کے پاس. فیما افنا ہو, کہاں لگ رہی ہے وہ. مثلاً طاقتیں کیا ہمارے پاس, آنکھوں کی قوت, کیا دیکھتے رہتے ہیں سارا دن, کیا پڑھتے ہیں, پڑھتے پڑھتے آنکھیں کمزور ہونے لگتی. تو اب آپ یوں سمجھیے کہ نظر کس چیز میں کمزور ہوئی, سمپل ورڈز میں کس چیز میں نظر کمزور ہوئی. اب ہم سب کو سوچنا چاہیے کیا دیکھ دیکھ کے ہماری نظریں کمزور ہوئی, کس چیز میں ہم تھکے, کس چیز میں ہم کمزور ہوئے. مختلف بیماریاں لگی تو کیوں لگی, کس کام میں لگی, کیا کرتے ہوئے, اللہ کی اطاعت میں یا نافرمانی میں. فیما افنا ہو, کیا سنتے رہے, کیا سوچتے رہے, دماغ کس کام میں کھپا. جسمانی صلاحیتیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ہاتھ جو ہیں وہ گھس جاتے ہیں, باقی جسم تھک جاتا ہے, پرانا ہو جاتا ہے, بوڑھا ہو جاتا ہے. تو سوچنا چاہیے کہ یہ میکسیمم جو میری انرجی تھی وہ میں نے کہاں لگا دی. دوسرا سوال, وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ, علم جو ہے اس میں کیا کیا. وہ ایک دولت تھی, اس کو کہاں لگایا, اپنے اوپر کتنا لگایا اور دوسروں کو کتنا سکھایا, اس کو شیئر کتنا کیا. وَعَنْ مَالِهِ, اور اس کا مال میں نہیں رکھتا سب, وہ کہاں سے آیا, سورس آف انکم کیا تھا, اور پھر کہاں خرچ کیا, کن چیزوں میں لگایا. کیسے کپڑا, زیور اور دنیا کی رونق اور زینت کی چیزوں میں سارا مال لگا دیا یا کسی خیر کے کام میں بھی لگایا. اور پھر وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ, اور اس کے جسم کے بارے میں پوچھا جائے کہ کس چیز میں جسم کو پرانا کیا. تو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے اوقات کو, اپنی عمر کو, اپنے دن رات کو, لمحے لمحے کو, گھنٹے گھنٹے کو, ایک ایک دن کو, ایک ایک ہفتے کو, ایک ایک مہینے کو, ایک ایک سال کو کہاں لگا رہے ہیں. دن کے کتنے گھنٹے سوتے ہیں ہم؟ مثلاً اگر 8 گھنٹے سوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی عمر 60 سال ہوئی, 60 سال, تو اس میں 20 سال پورے آپ نے سو کے گزارے. کام کا وقت آپ کو 40 سال ملا. 40 میں پھر آپ دیکھیے کہ باقی کاموں کا کیا ایوریج ہے. ہر روز کھانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے, بس 1 گھنٹہ 2 گھنٹے. پکانے میں کتنا لگتا ہے, اور کس چیز میں کتنا ٹائم ہم لگاتے ہیں. ان ساری چیزوں کا حساب, اپنے عمر کے ہر گھنٹے کا حساب ہمیں خود رکھنا چاہیے, کیونکہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو علم ایک نور ہے, ایک روشنی ہے جو انسان کے اندر کو روشن کرتا ہے, دل کو روشن کرتا ہے. اور دل اگر روشن ہو تو ہر چیز روشن ہو جاتی ہے, اور اگر دل میں اندھیرا ہو تو ہر چیز میں اندھیرا ہوتا ہے. دل میں ایمان اور یقین کا نور ہے تو ہر چیز مختلف نظر آئے گی, جیسے روشنی میں چیزیں مختلف نظر آتی ہیں. پھر دنیا کا غم, خوف, نقصان, فائدہ, ہر چیز مختلف نظر آتا ہے. اور اگر دل میں اندھیرا ہو تو دنیا اور طرح نظر آئے گی. ہم میں سے ہر شخص اس بات پر غور کرے کہ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ لگ کہاں رہا ہے. کیا انہی انسٹرکشنز کے مطابق جو مجھے دی گئی, یا اس کے علاوہ کسی اور کام میں.
کیونکہ جب تک کوئی کام اللہ کے ہاں قبول نہیں اس کو فائدہ ہی کچھ نہیں. مثلا ایک شخص صبح سے رات تک تھکے ایک کام میں، لیکن اینڈ آف دا ڈے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا، کیا فائدہ اس تھکنے کا؟ ان جسم ہی فی ما ابلا ہو، وہ تھکا رہا ہے، جسم کو تھکا رہا ہے، لیکن کس چیز میں تھکا رہا ہے؟ اگر اس پر کوئی اجر نہیں ملا تو کیا فائدہ؟ اور مثلا اگر ہم قرآن مجید حفظ بھی کر رہے ہیں اور ہمارا نیت ہو کہ دنیا میں شہرت ہو یا کوئی کہے کہ حافظ ہے، عالم ہے، تو ہم لگے ہوئے ہیں اپنی زبان بھی، حلق بھی، کان بھی، دماغ بھی، ہر چیز استعمال کر رہے ہیں، لیکن چونکہ نیت اگر غلط ہے تو اینڈ آف دا ڈے حاصل کیا ہوگا؟ اس کی تو کوئی ایکسپٹنس نہیں، بلکہ الٹا اس پر تو مقدمہ چلے گا کہ تم نے لوگوں کو دھوکہ کیوں دیا. اور یہ دھوکہ دینا تو منافقین کی صفت ہوتی، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. اور یہ دھوکہ کیا ہے کہ انسان ظاہر کچھ کرے لیکن حقیقت اس کے اندر نیت کچھ اور چھپی ہوئی. پھر اسی طرح ایک دور ہوتا ہے جس میں انسان سیکھتا ہے، پھر ایک دور آتا ہے جس میں انسان سکھاتا ہے، ایک تیاری کا دور ہوتا ہے، ایک عملی دور ہوتا ہے، ایک لینے کا دور ہوتا ہے، ایک دینے کا دور ہوتا ہے. تو جب انسان علم دے رہا ہو تو اس وقت بھی انسان کو ضرور سوچنا چاہیے کہ میں جو کچھ کسی کو کہہ رہا ہوں کیا خود بھی اس پر عمل کرتا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اس شخص کی مثال جو لوگوں کو بھلائی سکھاتا ہے، بھلائی کا علم سکھاتا ہے، خیر سکھاتا ہے، اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے. مچھلیاں تک سمندر میں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، چیونٹیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں. تو جو شخص لوگوں کو سکھاتا ہے لیکن اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، یعنی خود عمل نہیں کرتا اس پر، تو اس صورت میں اس کا حال کیا ہے؟ اس کی مثال ایک چراغ کی طرح ہے جو خود جلتا ہے، دوسروں کو روشنی دیتا ہے مگر خود اندھیرے میں ہوتا ہے، یعنی خود اس صرف جل رہا ہوتا ہے. اب آپ سب کو پتا ہے جو لوگ بھی سیکھتے اور سکھاتے ہیں، ہم میں سے یعنی اس مجلس میں بھی کچھ شاگرد ہیں، کچھ استاد ہیں، یا دونوں کام بیک وقت بھی کر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کہ سکھانا خون جگر جلانا ہوتا ہے، آسان نہیں ہوتا. انسان اپنی نیند، آرام، راحت، خواہشات بہت کچھ قربان کر کے سکھاتا ہے. لیکن اگر ایک نیت کی خرابی ہو اور دوسرے یہ کہ اس علم پر عمل نہ ہو تو پھر سمجھے کہ صرف وہ مقدر میں جلنا ہی رہ گیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حاصل کچھ نہ ہو. اور اس نیت کی تجدید کی ہر روز ضرورت ہوتی. انسان گھر سے قدم اٹھائے نکالے تو سوچے کیوں نکل رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے. کلاس میں جائے تو سوچے کیوں گیا، کیوں بیٹھا، کیا مطلب، کیا مقصد، کیا صرف دوسروں کو سکھانا ہے یا اس میں اپنی بھی یاد دہانی مقصود ہے. اور پھر اگر کوشش کے باوجود کچھ اپنی عادتوں پر قابو نہ پایا جا سکے تو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے انسان دعا کرتا رہے. اور یہ دعا خاص طور پر بھی قبولیت کے اوقات میں کرنی چاہیے. لیکن اگر ہر نماز کے اندر صرف سورۃ فاتحہ بھی ہم غور سے پڑھ لیں تو اس کے اندر یہ دعا موجود ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اور اگلی یہ دیکھیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو تین گروپس ہیں ان کا فرق کیا ہے؟ انعمت علیہم وہ ہیں جن کے پاس علم بھی ہے اور عمل بھی ہے، مغضوب علیہم وہ ہیں جن کے پاس علم تو ہے عمل کوئی نہیں، اہل کتاب. اور ضالین وہ ہیں جن کے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے. تو ہر نماز کے اندر ہم سب جو علم سیکھ چکے ہیں یا سیکھ رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں یا کچھ بھی، ہم سب کو اس پر خاص توجہ کر کے دعا مانگنی چاہیے. اور نماز میں سورۃ الفاتحہ کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے. جب یہ حدیث میں نے پڑھی اور بار بار اس کو پڑھا سنا کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ہم سب کو پتہ نہیں ہوتی، وہ نماز کا لازمی حصہ، بلکہ اس کو الصلاۃ بھی کہا گیا، گویا وہی نماز ہے ایک طرح سے. تو میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ آخر کیوں ہر وقت کیوں پڑھے، اور امام بھی پڑھے تب بھی پڑھو، خود پڑھو اس کو. باقی نماز آپ چپ کر کے سن بھی لیں اگر امام سے قرات تو ہو جاتی ہے،
آپ بعد میں قل واللہ نہ پڑھیں تو اور سورت نہ پڑھیں، امام کا پڑھنا کافی ہے، لیکن سورت الفاتحہ آپ کو خود بھی پڑھنی ہے. وائے؟ کیوں؟ کیا ہے اس میں؟ شروع میں تو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور اس کے بعد کیا ہے؟ جو ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا تو ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، یعنی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہم کو، تو ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، صرف تیری توحید کا اقرار کرتے ہوئے صرف تیری عبادت ہم کرتے ہیں. اور عبادت چونکہ مشکل کام ہے تو ایاک نستعین، مدد بھی تجھ سے مانگتا ہوں. اب عبادت کیا ہے؟ صرف نماز ہی عبادت نہیں ہے، علم کا سیکھنا سکھانا بھی عبادت ہے. تو اگر یعنی کہ کسی ایک نماز میں آپ اس کے اوپر فوکس کر لیں کہ یا اللہ جو میں سیکھ رہا ہوں، جو میں سکھا رہا ہوں، وہ میرے لیے اس کو عبادت کے درجے میں قبول فرما، اور اس پر میری مدد فرما کہ میں اس کا حق ادا کر سکوں، اور اس میں مجھے صحیح رستہ دکھا کہ نہ میں خود گمراہ ہوں نہ میں کسی اور کو کروں. کیونکہ ہر راستے کی ایک پھسلن ہوتی ہے نا، تو علم کے راستے کی بھی پھسلن ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ذرا سا بھی ادھر ہوا تو گیا. صراط مستقیم سے ایک انچ برابر بھی کوئی شخص اگر اس نے رستہ یوں دائیں یا بائیں موڑ لیا تو گیا. مستقیم تو کہتی اس لیے نا کہ وہ بالکل ہموار ہے، درست ہے، نہ وہ دائیں طرف ڈھلکتا ہے اور نہ بائیں طرف ڈھلکتا ہے، سیدھا اسٹریٹ. لیکن اس راستے میں بھی ہر قدم پر پھسلن ہے، کبھی اندر کی کبھی باہر کی. دو طرح کے چیلنجز ہوتے ہیں، کبھی اندرونی کبھی بیرونی. اندرونی کیا؟ ہمارے نفس کی سستی، ہماری خواہشات، ہماری اپنی اندر کی کمزوریاں. اور بیرونی کیا؟ شیطان کے وسوسے، لوگوں کی باتیں، لوگوں کے اعتراضات، لوگوں کا مذاق اڑانا، کسی کا ہمیں مولوی کہہ دینا، کسی کا کچھ کسی کا کچھ. تو یہ ساری چیزیں انسان کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہیں. یہ انسان کو اپنا آپ سب چیزوں سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، لیکن جس کو اللہ سب سے زیادہ پیارا ہو جائے پھر اس کو اپنا پرواہ نہیں رہتی کہ مجھے کوئی کیا کہتا ہے. کبھی اگر اللہ کے راستے میں، دین کے راستے میں، سیکھنے اور سکھانے کے راستے میں کوئی بھی مخالفت اور مشکل اور پریشانی ہو تو ایک بات سوچا کریں کہ لوگوں نے تو اپنے رب کو نہیں چھوڑا جس نے انہیں سب کچھ دیا، اس کے نبی کو نہیں چھوڑا جس نے اتنی تکلیف اٹھا کے ہم تک دین پہنچایا. دنیا کے کسی نے ایک بندے کو نہیں چھوڑا. شیطان نے ہر ایک کے خلاف کچھ نہ کچھ وسوسے لوگوں کے دلوں میں ڈالے اور ان کو بدنام کرنے کی کوشش. کتنے انبیاء قتل کر دیے گئے، کتنوں کو جسمانی تکلیفوں اور اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، لوگوں کی باتیں سننی پڑی، لیکن کیا انہوں نے اپنا راستہ چھوڑ دیا؟ نہیں چھوڑا. تو یا اللہ تو ہمیں بھی استقامت دے اس صراط مستقیم پر، اور ہمیں نمبر 1 کیٹیگری میں شامل کر دے کہ تو ہمیں علم بھی دے اور عمل بھی دے، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں. ہم ایسے لوگوں میں نہ ہوں جن پر تیرا غضب ٹوٹا کہ جن کو علم آ گیا اور اس کے بعد انہوں نے عمل نہیں کیا، اور نہ ان لوگوں میں شامل کر کے لوگوں کی باتیں سن کے ہم علم ہی چھوڑ کے بیٹھ جائیں. کیونکہ علم کے بغیر تو انسان اگر پتہ ہی نہیں کہ گھر کیسے پہنچنا ہے، آپ کو ایڈریس ہی نہیں آتا تو آپ منزل تک کیسے پہنچیں گے. اب گھر کیا ہے؟ گھر ہمارا وہ نہیں جو یہاں دنیا میں تو اس کو کبھی گھر سمجھتی نہیں. گھر وہ ہے، کہاں ہے گھر جس کو گھر سمجھنا چاہیے، جو ہماری خوابوں میں بسنا چاہیے، وہ جنت ہے. اللہ کی ارض کا حال ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی پہچان کرا دی، وہ ہے گھر تمہارا. وہاں نظریں ٹکی بھی ہونی چاہیے، کچھ بھی تیار کریں گے وہ ہے گھر. خاص طور پر جو لوگ ملک سے باہر رہتے ہیں ان سب کی ایک خاص مینٹالٹی ہوتی ہے، رہتے یہاں گھر پیچھے بناتے ہیں، مثلا پاکستان میں یا انڈیا میں جہاں سے بھی آئے وہاں بناتے ہیں گھر. کوئی چیز خریدیں گے یہ پیچھے کے لیے، پھر ہر سال سفر کریں گے، سامان اٹھا اٹھا کے لے جائیں گے، اس پہ گرد پڑتی رہے گی کیا کچھ ہوتا رہے گا. 30 سال بھی رہیں گے تو کہیں گے کہ گھر وہاں، گھر یہاں نہیں سمجھتے. کبھی بھی ذہن میں یہ نہیں آتا کہ گھر یہاں، گھر وہاں، گھر پیچھے. تو میں سوچتی ہوں کیوں پیچھے کی سوچتے ہیں، آگے کی سوچیں نا. نہ یہاں ہے نہ پیچھے، گھر آگے اور وہ جنت ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم وہ کام کریں کہ جو ہمیں جنت تک پہنچائے. لیکن جنت کیا ہے؟ حفت الجنت بالمکارہ، جنت ناپسندیدہ ترین چیزوں سے گھیر دی گئی ہے. وہ راستہ بڑا ہی مشکل ہے.
بڑا ہی کٹھن رستہ ہے، اس پہ چلنا آسان نہیں ہے. اور مکارہ یعنی کہ جو نفس کے خلاف جاتی ہیں چیزیں، انسان کی مرضی نہیں ہوتی، پھر اپنے اوپر کنٹرول کر کے جبر کر کے پش کر کے اپنے آپ کو، نہیں، اللہ کی رضا کا رستہ ہی اس لیے اسی پہ چلنا، چاہے کو پسند کرے یا نہ کرے، رستہ بنانا ہے. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات آپ کسی رستے پہ جا رہے تو اتنی بھیڑ ہوتی، حرم میں جیسے آپ جاتے ہیں تو رمضان میں حج کے موقع پر کتنی بھیڑ ہوتی ہے، لیکن اس بھیڑ میں آپ کیسے راستہ بناتے ہیں؟ دھکے کھاتے کھاتے بناتے جاتے. یہ تھوڑی آپ کہتے ہیں بیٹھنا میں نہیں جا سکتا تھا، بڑا مشکل ہے راستہ. تھکے ہوئے بھی ہوں، پاؤں میں چھالے بھی پڑتے پھر بھی رینگ کے بھی جانا پڑے تو جاتے ہیں. تو جنت بھی مہنگا ترین سودا ہے. اسے ایک حدیث پر بات کر اختتام کروں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعة الله غالية الا ان سلعة الله الجنة. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ڈرا وہ پہلی رات چلا، یعنی وہ جلدی چل پڑتا ہے، تاخیر سے نہیں سفر شروع کرتا. پہلی رات کیا ہے؟ یعنی زندگی کی آغاز میں، یعنی بچپن سے ہی سیکھنا شروع کر دیتا ہے، جوانی میں بھی سیکھتا ہے. کوئی نہیں کہتا اچھا سارے دنیا کے کام ختم ہو جائیں گے تو پھر میں آخری حصے میں بڑھاپے میں سیکھنا شروع کروں گا. نہیں، پھر تو ہر صلاحیت جواب دی جاتی ہے. تو جو ڈرا کہ کہیں اب میرا گھر چھٹ نہ جائے مجھ سے، وہ پہلی رات چلا، وہ منزل پہ پہنچ گیا. جتنا ارلی شروع کر سکے اور جتنا جلدی سفر کو شروع کر سکے اتنا ہی بہتر ہے. جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا سودا بہت مہنگا ہے. دنیا میں اگر آپ کسی اچھے شہر کے اچھے علاقے میں اچھا گھر خریدنا چاہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے پیسے چاہیے، بہت مہنگا ہے. تو جنت تو دنیا کے مقابلے میں بہت ہی عالی شان ہے. جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ بھی پوری دنیا سے زیادہ بہتر ہے. اور جان لو کہ یہ سودا جنت کا سودا ہے. مال اور جان دونوں ہی لگانے پڑتے ہیں، صلاحیتیں، طاقتیں، جسمانی، ذہنی، ہر طرح کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مال جمع پونجی ہے جو بھی، اور سب اس رستے میں لگا کے انسان جنت کا پلاٹ خریدنے کی فکر میں ہو. صرف ایک بات یاد رکھیں، وہ کیا کہ میں نے اپنا ہر روز کل سے بہتر بنانا، اور اس کے لیے ہر روز ایک نئی بات سیکھنا. کتنی بھی مجبوری ہو نا، کوئی ایک کتاب جو تو پڑھ رہے ہیں جو گھر میں ہے جیسے بھی، یعنی ایک کتاب کو ایسی رکھ چھوڑا کریں کہ جہاں پر جیسے آپ نے کچن میں برتن رکھے ہوئے نا، اور جو بھی آپ گھر میں باہر کام کرتے ہیں نا، اس میں سے ایک چیز سمجھ کے پڑھ کے اس پر عمل کی کوشش کریں اور اس کے لیے دعا کریں. نماز کے اندر ساری نماز میں کوشش کریں خشوع ہو، نہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اللہ علم پر عمل کرنے والوں میں شامل کرے، ان پر نہیں جس سے تو ناراض ہو، تیرا غضب. اور اللہ کا غضب کسی پہ ٹوٹ پڑے تو وہ کہاں کا رہا؟ کہیں کا بھی نہیں رہا، کہیں کا بھی نہیں، نہ دنیا کا نہ آخرت کا. اور جو بھٹک گئے، علم کا تانتا چھوڑ دیا اور پھر عمل بھی کوئی نہ کیا، بھول گئے جو سیکھا تھا وہ بھی گئے، اللہ ان میں بھی نہیں شامل کرا. تو زندگی کس میں ہے؟ علم میں، جاننے میں، روشنی اس میں ہے. اسی سے رستہ نظر آئے گا. لیکن اس کے ساتھ مسلسل کنیکشن، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ، ایک چیز پر بھی عمل ہو جائے تو وہ ڈھیر ساری کتابیں پڑھنے سے بھی بہت بہتر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والوں میں شامل کر لے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.